1996 میں حضرت والا نے بیان کی اجازت دی تھی، مجاز صحبت عطا فرمائی تھی 1998 مجاز بیت. 1996 میں ہی حضرت کے صدقے بیان شروع ہوئے دبئی سے. اب کتنے برس ہو گئے حساب لگا لیں. 22 برسوں میں 22-23 برسوں میں اتنے مسائل نہیں آئے عورتوں کی طرف سے. ہمیشہ عورتیں آگے بڑھ رہی ہیں. حضرت خود فرماتے تھے کہ ہم مردوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، عورتوں نے چوڑیاں توڑ دی، یعنی کہ عمل کر رہی ہیں، اور ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی یعنی کہ عمل نہیں کر رہے. اور پھر جب خط آئے، ای میل آئے، نامحرم ہے تو خط اور ای میل سے پتا چلا واقعی خواتین آگے بڑھ رہی ہیں. ابھی بھی ایسا ہے ابھی بھی ایسا ہے، لیکن 3-4 مہینے سے پرسنٹیج کم لگتی ہے. ہیں ابھی بھی خواتین آگے، لیکن پرسنٹیج تھوڑی کم لگتی ہے، جس میں وہ 1 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 12 سے زیادہ خواتین. کینچی کی طرح زبان چلتی ہے، کینچی کی طرح زبان چلتی ہے. اور پٹائی ہو، شوہر کو مارنا کون؟ دیندار خواتین جو شادی سے پہلے بس اللہ ہی اللہ ہے، ہم ہی ہم ہیں، بس ختم. شادی کے بعد ذمہ داریاں آئیں، پتہ چل گیا. جیسے غصہ ہے، ابھی غصہ مجھے آئے گا، آپ خود فیصلہ کر لو. آپ کو غصہ آ رہا ہے، غصے والی بات پر غصہ آئے گا. اللہ فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. معلوم ہو کہ غصہ آئے گا. 2 چیزیں اللہ فرما رہے ہیں، 2 باتوں پر اللہ مل رہے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے آخرت کی پیشی یاد کر کے کھڑے ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنی حرام خواہشات کو دبایا. دیکھو معلوم ہوا حرام خواہشات آئیں گی. جس نے حرام خواہشات کو دبایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے عیب جنت مل رہی ہے. تو اللہ کا تعالیٰ کا یہ فرمانا والکاظمین الغیظ، غصہ آئے گا. غصے کو دبانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جو غصے کو دبا لیں. بھائی اس وقت غصہ نہیں آ رہا، کیا دبائیں گے؟ گردن دبائیں گے کیا کسی اور کی یا اپنی؟ غصے کی بات پر غصہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں عاشقوں کی نشانی جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، جو انسانوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. بھائی غصہ کرنے کی بہت سی جگہ ہیں. برما چلے جائیں، وہاں غصہ اتار دیں. ابھی سری لنکا چلے جائیں، غصہ اتار دیں. فلسطین چلے جائیں، جا کر وہاں پر یہودی پر گر جائیں، غصہ اتار دیں. یہ غصہ کرنے کی کون سی جگہ ہے؟ اللہ کا گھر، بیوی، بچے، بیگم صاحبہ کا شوہر کو، یعنی کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو احادیث مبارکہ زبانی یاد ہے کہ شوہر کے ستانے پر کیا کیا وعیدیں ہیں. یہ وہ خواتین ہیں. وہ ہمارے ساتھ اصلاحی رابطہ کون کرے گا؟ جو اللہ کے پانے کی فکر کرے گا نا. ان کے ای میل خط آتے ہیں تو ہمیں حیا آتی ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. خود دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حالات اپنے کیا ہیں؟ ایسی کینچی کی طرح زبان چلتی ہے کہ پوچھو مت. چپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. چپ، یہاں تک کہ شیخ کہہ دے یہ معافی کوئی مانگے گا تو معاف تو کر دیں گے کیونکہ ہمیں اپنی معاف کرانی ہے. لیکن شیخ کو جو اذیت دی، وہ جو شیخ کو رات کو جگایا اس کا کیا ہوگا؟ جو شیخ کو اذیت دی، بار بار فون دیکھے، اب معافی مانگ لی، اب معافی مانگ لی، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ میری غلطی کیا ہے. شاید آپ لوگ میری بات سمجھیں یا نہ سمجھیں. ابھی 1-2 رات پہلے 3 جھگڑے ایک ساتھ تھے، اور آپ سب کو پتا ہے مجھ سے میسج نہیں لکھے جاتے زیادہ، اور یہ بار بار میسج مجھ سے نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے، آپ لوگوں کو بڑے میسج پڑھنا بہت مشکل. لیکن میں اس رات کو جاگتا رہا. ایک جگہ میسج، پھر میرا ایک دوسرا تیسرا، ایک میسج جواب، چوتھے میسج کے بعد جواب کہ میں نے ماں سے معافی مانگ لی. میں نے جس سے بات چیت میری بند تھی میں نے پہل کر لی. دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بھی میسج چلا آ رہا ہے الحمدللہ. لیکن زبان تو چلی نا. چلو آپ ہم سے کیا معافی مانگتے ہو بھائی؟ ہمارا تو آپ نے کوئی جرم نہیں کیا. اللہ سے معافی مانگو، جسے اذیت دی ہے اس سے معافی مانگو.
شیخ سے معافی مانگنا آسان ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. دوسرے سے معافی مانگنا مشکل ہے. اماں ابا سے معافی مانگنا آسان ہے، پڑوسی سے معافی مانگ کر دیکھیں. اماں ابا معاف کریں گے، پڑوسی معاف بھی نہیں کرے گا. شیخ معاف کر دے، معاف کر دے، مجھے چھوڑو بھائی. میرا تو ایک کسی پتہ نہیں کون سا بدین یا کون سے شہر سے میسج آیا معافی کا. میں نے کوئی ایسی معافی والی بات ہی نہیں تھی، تو میں نے حضرت کا جو ملفوظ تھا میسج کر دیا، سب معاف، سب کی معاف، آئندہ کی ابھی سے معاف. تو صاحب نے بتایا کہ وہ پڑھ کر ہنس رہا تھا، تو ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا. کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا یہ میسج آیا ہے. تو ہندو نے لکھ لیا. وہ کہا یہ عجیب جملہ ہے. پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو جملہ حضرت نے فرمایا تھا، میں نے اس کی نقل کی ہے، لیکن یہ جو آخر میں کہ آئندہ کی ابھی سے معاف، تو لوگوں نے ستانا شروع کر دیا کہ آئندہ کی ابھی سے معاف ہے. تو اب یہ جملہ بھی بند کر دیا بھائی کہ آئندہ کی ابھی سے معاف. جو رگڑا دینا ہے رگڑا دیتے رہو. جو ظلم کیا وہ ذہن میں نہیں کہ شیخ پریشان کہ بھائی معافی مانگنے کی انکار نہیں، میں بات نہیں کروں گا، اب رات بھر بات نہیں کروں گا. بس ایسا کیوں شیخ کے ساتھ؟ شیخ کی اطاعت کتنی ضروری ہے. ایک کھوپڑی میں جب گوبر ہوتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اسی پر ماں کو عکس کر لیں. اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں جو دعا ہے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب دماغ میں گوبر بھرا رہتا ہے تو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد کی رضا میں جو حدیث پاک ہے اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اور قرآن پاک تفسیر بیان القرآن اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. یہ جملہ میں حضرت کا کہہ رہا ہوں. فرمایا کہ آج کل کے زیادہ تر ماں باپ روٹی بوٹی اینڈ لنگوٹی، بس دنیا بن جا آخرت کی پرواہ نہیں. اور شیخ جو ہے وہ روح کو مولا سے ملاتا ہے. تو فرمایا اس دعا میں اپنے روحانی ماں باپ کو بھی لے لو، یعنی شیخ کو لے لو، وہ پرورش کر رہا ہے، روح کی اللہ سے ملا رہا ہے. تو اس قرآن پاک کی آیت پر حضرت مجدد کا استدلال. اب اسی کو آپ اس پر لے آئے والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراض ہے. شیخ روحانی والد نہیں ہے. ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. کوئی جاتا ہے جانے دو، کوئی آتا ہے آنے دو، جس کو 100 دفعہ غرض ہو اپنی اصلاح کرائے. شیخ معافی کے لیے پیغام بھیج رہا ہے کہ آپ کی نجات ہوگی شوہر کو جائز باتوں میں اطاعت کرنا ہے. کتنے بیان اس پر ہو چکے ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. شوہر کے بارے میں 22 احادیث مبارکہ. انتقام، زبان کا چلنا، اس کو غلام سمجھنا. اب شیخ جو ہے وہ دو سیٹ ہو گئے. جو نئے تھے وہ سیٹ ہو گئے. ماں سے معافی مانگ لی، سکون ہو گیا، خوش ہو گیا دل. اور جن سے بات چیت بنتی اسے بات چیت بھی شروع کر دی. الحمدللہ یہی تو مزہ ہے. اصل اصلاح کا مزہ کس چیز کا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ تمہیں غم کیوں ہوتا ہے، تم روتے کیوں، مرضی ہے ہماری. ارے بھائی دلی تو ہے نہ کہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا ہے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، ہم کو کوئی ستائے کیوں. دل ہے، کوئی پتھر اور کچرا کنڈی تو نہیں ہے. جب باغبان دیکھتا ہے کہ میرا باغ اجڑ رہا ہے تو آپ کا رو نہیں. اتنی محنت سے اس نے باغ لگایا، جب پھل دینے کا وقت آیا تو اس کو اٹھا کے کاٹ دیا. یا سردی زیادہ ہے، آم کا آنے والا پچھلا سردی سمجھ لیں، اب سردی کے بعد آم آنے والا ہے. اس نے درخت کے نیچے آگ لگا دی، سردی دور ہو گئی. لیکن درخت تو جل گیا نا، وہ زمین تو جل گئی. 8-10 دفعہ کے بعد کاشت کے قابل بھی نہیں رہی. دل کی زمین کی بات اور ہے. جب توبہ کرتے ہیں تو دل بن جاتا ہے، چاہے 1000 مرتبہ گناہ ہو، 1000 دفعہ معافی مانگ لے. اب جب شیخ دیکھ رہا ہے پھل آنے والا ہے، اور یہ جنید بغدادی بننے والا ہے، یہ رابعہ بصریہ بننے والی ہے، اللہ ان سے دین کے کام لیں گے، معاملہ صحیح چل رہا ہے، سب صحیح ہے. جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ غصے کی بات پر غصہ آئے گا، لیکن کام صحیح چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے. اب شوہر نے غصہ دلا دیا تو یہ تو انعام کا وقت ہے نا، یہ تو پھل کھانے کا وقت ہے. ایسا ہی مثال سمجھ لیں
کہ گائے یا بھینس کی لات کھائی، دودھ نکال رہے ہیں، پیشاب کر رہی ہے بھینس، چھیٹے کپڑوں پر لگ رہے ہیں، گوبر کر رہی ہے، گوبر کی بدبو ہو رہی ہے، اور یہ دودھ نکال رہا ہے. کہا بھائی ٹھیک ہے، تو ان سے تو پالا پڑے گا. بالٹی پوری بھر لی دودھ کی، ماری لات ایک اٹھا کر خود نہیں گرا دیا. یہ ان لوگوں کا حال ہے جب اللہ انعام دینے والے ہو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت والا سمجھا دیتے اللہ کے بعد مایوسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد مایوسی نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن خود تو حرکتیں نہ کریں نا. حضرت والا اتنے ستائے گئے کہ حضرت نے اپنے اس وقت کے پیر بھائی حضرت شاہ رڑک صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی، کس طرح مجھے میرے پیر بھائی ستاتے ہیں تاکہ میں حضرت کو چھوڑ دوں. میں جاتا ہوں خدمت کر کے 1:30 بجے 1.5 گھنٹے سونے کے لیے، میری چارپائی کوئی لے گیا، بستر کوئی، بلینکٹ کوئی، تکیا کوئی، اور میں نے گھاس نیچے بچھائی، پوال کہتے ہیں اس گھاس کو، اور پھر وہ گھاس اوپر رکھی، اور اس طرح اذیتیں دیتے ہیں مجھے. حضرت شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا، چشمے کو یہاں رکھ لیتے تھے اس طرح کر کے، اور آنکھوں سے آنسو صاف کیے، اور فرمایا کہ حکیم اختر، اگر دودھ نکالنا ہے نا تو گوبر سے اور پیشاب سے پالا پڑے گا، اگر گلاب کا پھول توڑنا ہے تو کانٹوں سے نبھا کرنا پڑے گا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تو صدیق کے وقت ہیں، وہ یہاں کے آدمی ہی نہیں ہیں. آپ شکایت کرو گے تو آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. کہ حضرت مجھے شکایت کرنی نہیں ہے، میں تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں کہ کوئی نصیحت سن لے، میرا دل کا بوجھ نصیحت کر لے مجھے. حضرت شاہ رڑک صاحب نے فرمایا اللہ کو حاصل کرنا ہے نا تو یہ برداشت کرنا پڑے گا، اس راستے کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ تکلیف کوئی پہنچا اور شیخ کو آنکھیں دکھانے لگوں یا ہر وقت شکایت. حضرت فرماتے تھے میرا دل چاہتا تھا میں شکایت کروں، لیکن دل میں آتا تھا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ فرمایا کہ کوئی دعوتیں اٹھتی ہیں کہ یہاں پر برداشت کرنا ہے کرو ورنہ خانقاہ خالی کرو. یہ بھی والذین جاہدوا فینا کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تکوینی انضام ہوتا ہے کہ جو 1000 دفعہ تسبیح پڑھنے سے مقام طے نہیں ہوا، پیر بھائیوں کی تکلیف سے کام آگے بڑھ گیا برداشت کرنے کی وجہ سے. آپ ذرا حیران ہوں گے حضرت کا جملہ سن کر کہ صدیقیت کی آخری سرحد صبر سے ملتی ہے. جب تجھے صبر کا موقع آیا تو تو نے شوہر کو تو رگڑ دیا ہی، جو بھی رگڑنا تھا اس کی اصلاح میں لگ گئے، اپنے شیخ کو کتنی اذیت دی ہے. پھر اس کے بعد کہنا کہ میں نے سحری کر لی، اور تو معافی تو آپ نے بعد میں مانگی نا، میرے کہنے میں تو نہیں مانگی معافی آپ نے، اس وقت تو اکڑ تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک درخت زندگی میں، اور دیکھے ہوں گے مجھے یاد نہیں. ہم حیدرآباد سے میپو خاص جا رہے تھے بیان کے لیے، تو آم کا موسم تھا، الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پر آم کے باغات تھے، اور ایسا جھکے ہوئے تھے، من تواضع والی بات نظر آ رہی تھی، اتنا جھکے ہوئے تھے. آگے چند کلومیٹر گئے تو ایک درخت کھڑا ہوا تھا ایسے، اٹینشن، ایک پتا بھی نہیں تھا. ایک ہوا تیز آئے گی دھڑ سے نیچے گر جائے گا. یہ اکڑ، تکبر. اب آپ خط لکھ رہے ہو کہ ہاں میرے اندر تکبر ہے، تو اب تک کیا جھک ماری تھی کیا تکبر ہے جو اب کہہ رہے ہو تکبر ہے؟ آپ کو تو کہا جا رہا ہے تکبر کا علاج پڑھو. دیکھو تکبر کی شاخیں کیا کیا ہیں: غصہ، غیبت، بدگمانی، چغلی. اب ایک شاخ کاٹی غیبت کی، دوسری طرف بڑھے تو یہ شاخ پھر نکل آئی. غصے کی شاخ کاٹ رہے ہیں تو ادھر غیبت کی شاخ. ارے بھائی درخت ہی جلا دو نا تکبر کا، اکڑ سے تھوڑی اللہ ملتے. ہاں واقعی میرے اندر تکبر ہے. پھر کیا؟ علاج کبر پڑھیں، آخری 5 صفحات پڑھیں. غصہ اور بدتمیزی دلیل ہے کہ اس کے اندر اکڑ ہے، جھکنا نہیں. سارا بیان میرے لیے تھا، وہ تو آپ نے ہر بار کہا ہے سارا بیان میرے لیے. پھر کیا ہے؟ اچار ڈالنا ہے کیا؟ حضرت فرماتے تھے کہ وہ شیخ نہیں ہے جو مریدوں کے جوتے اٹھاتا رہے، بوٹ پالش کرتا رہے کہ یہ چلا جائے گا تو یہ بجلی کا کرایہ کون دے گا، یہ چلا جائے گا تو پیٹرول کون بھروائے گا جنریٹر کے اندر. فرمایا یہ وہ راستہ نہیں ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو مریدوں کی چمچا گیریاں کرنے ہوں، جس کی نظر ان کے مال پر ہے کہ ان کے مال کی وجہ سے کام چل رہا ہے. بس وہ نخرے اٹھائے گا، وہی چمچا گیریاں کرے گا. وہی خاتون کے رونے کے اندر اور آواز بھاری نہیں کر رہی، اس کا کچھ بول ہی نہیں رہے کہ تم آواز بھاری کرو. قرآن پاک میں نہیں ہے نبی کی بیویوں کر کے خطاب نہیں ہے، آواز کا پردہ نہیں ہے. رونا دھونا کس چیز کا رونا دھونا ہے؟ توبہ کروں،
عمل کر کے دکھاؤ. 4 مہینے تک گاڑی چلی، پھر زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، بات چیت بند کر رہے ہیں. وہ جناب گناہ کی طرف زبردستی جا رہے ہیں، گناہ کی جگہ پر. شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، کیا کریں، زبردستی تو مار تو نہیں سکتے آپ کو لے جانے والے آپ کے بھائی اور دوسرے رشتہ دار ہیں پہلے سے ہی. جائز باتوں میں اطاعت نہیں، پھر اوپر سے شوہر سے اکڑ. ارے بھائی وہ تو آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ میں نہیں جاؤں گا، آپ کی مرضی ہے، میں اجازت نہیں دے رہا، آپ کی مرضی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا پیغام آیا کہ مفہوم میرے شوہر نے مجھے باہر نکلنے سے گھر سے منع کیا ہے، میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا مت جاؤ. دوسرا پیغام طبیعت اور بگڑ گئی ہے، مت جاؤ. تیسرا پیغام انتقال ہو گیا ہے، مت جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، آسمان سے رپورٹنگ آ گئی، تم نے اللہ کی نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تم نے اللہ تعالی اور نبی کی اطاعت کی، شوہر کی بات مانی، تیرے بابا کی مغفرت کر دی گئی. پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خاتون چلی جاتی رو لیتی، اگر چلی جاتی بات میں تعزیت کر لیتی، لیکن مغفرت تو نہیں کرا سکتی تھی نا. بیشتی زیور کا چوتھا حصہ نمبر 4 شوہر کے حقوق پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا لگتا ہے، میں حدیث پاک کے اس لیے کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ نہیں پڑھتے، پڑھ بھی لیا عمل نہیں کرتے، آخرت کی زندگی پر اعتماد بنا ہی نہیں اب تک. قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں، مفہوم ہے کہ برائی کا پرچہ ہے، پڑھنا ہے انشاءاللہ رات کو، کئی دن سے پڑھ نہیں سک رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، ان قریب تمہارا شوہر تمہارا دشمن تو نہیں ہے نا، ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن گیا. اور یہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے نصیبے والوں کا کام ہے. اگر شوہر کے حقوق تجھے سمجھ میں نہیں آتے تو یہ تو دیکھو آپ کھٹ سے آ جائے گا پیغام کہ مردوں کے لیے بیان ہوتا ہی نہیں ہے، تیرا کیا واسطہ. اب ایک صاحب کا جھگڑا تھا خاندان کا، آپ میاں بیوی کا، ان کو بیوی کے لیے الگ دی کتابیں، شوہر کے لیے الگ دی. حقوق الرجال بیوی کے لیے دی، وہ پڑھے اور ان کو سمجھایا گھر میں تعلیم شروع کرو حضرت کی کتابوں کی 10 منٹ. یہ گیا بیوی کے ساتھ جا کے بات کی، منا لیا، کہا کتاب پڑھنا شروع کر دے، کہا ہاں پڑھو کتاب، اچھا ہے. شوہر صاحب دیکھیے کون سی کتاب پڑھا، حقوق الرجال. جو عورت کو پڑھنا ہے وہ خود پڑھ رہا ہے، عورت کو ایسا کرنا ہے، 3-4 بات سن کے کہا بند کرو کتاب کو، اپنا کتاب کھولو نا، حقوق النساء. پھر جھگڑا شروع ہو گیا. عجیب پجامہ والی حرکتیں. بیگم صاحبہ کہتی ہے میں بات نہیں کروں گا، وہ کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا. اللہ کو جھکنا پسند ہے، صرف بیان کرنا ہے ہم نے، میں اپنی بات کرتا ہوں، بیان صرف کرنا ہے، عمل آپ لوگ کریں گے. پھر آپ لوگوں میں سے کوئی، سب نہیں، کوئی ایسا ہے کہ بیان سننا ہے، آگے سنانا ہے، لمبی لمبی باتیں سنانا ہے، دوسرے کو حق جتلانا ہے. ارے اللہ کے بندے سکون سے رہو، جنت والا ماحول بناؤ، اولاد کو برباد مت کرو، ذہنی مریض ہو جائیں گے، نفسیاتی مریض ہو جائیں گے. میاں بیوی بات چیت نہیں کر رہے آپس میں. شوہر نے بیوی کو پرچہ رکھ دیا، اس میں لکھا تھا کہ مجھے 3 بجے آپ اٹھا دیجیے گا، میری فلائٹ ہے، بہت امپورٹنٹ کانٹریکٹ سائن کرنا ہے. آنکھ کھلی 7 بج رہے تھے صرف. اس کو اتنا غصہ آیا، بیوی پر چلانے لگا، اٹھایا کیوں نہیں، یہ شور شرابہ، اشارہ کیا تو اس کے موبائل کے نیچے پرچہ لکھا ہوا تھا سرتاج، اور 3 بج گیا اٹھ جائیے. یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ حالت ہے. سردی سے دروازہ کھل گیا، یہ میاں بیوی لڑے ہوئے تھے، کہا بیگم صاحبہ بند کر دو دروازہ. کہا تسی بند کرو نا. کہا بیگم صاحبہ آپ بند کر دو. تو کیوں نہیں بند کرتا تم؟ کہا اچھا بات چیت بند، چھوٹے بچے ہیں نا کٹی، آج سے بات چیت بند، تو مجھے نہیں کھلانا میں تجھے نہیں کھلاؤں گا. بچوں کا ہوتا ہے نا، یہ بھی بچے ہی تو ہیں، لڑنے والے جاہل، گھر کو جہنم بنایا ہوا. عورت کی آواز نہ جائے، اور یہاں چیخوں کی آوازیں جا رہی ہیں. دونوں نے کہا کہ جو سب سے پہلے بولے گا وہ دروازہ بند کرے گا. بیگم صاحبہ سے تو خاموش رہا نہیں جاتا، وہ پڑوس میں چلی گئی. چور اندر آ گئے، دیکھا ہے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. چوروں نے ایسے ایسے کیا، وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے.
چوروں نے مال چوری کیا، دیکھ رہا ہے کہ پاگل لگتا ہے، نفسیاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے. پھر اس کے پاس آئے کہ تمہیں فکر نہیں ہو رہی تم چوری کر رہے ہو؟ ہم چوری کر رہے ہیں. چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا، توا لے کر اس کے چہرے پر پورا توا لگا دیا، خاموش بیٹھا ہوا ہے. چوری کر کے ٹھاٹ سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد بیوی اندر آئی گھر میں، آ کر دیکھا شوہر کو، دیکھا کر ارے یہ کیا ہوا؟ کہا چپ ہوئے، پہلے دروازہ بند کر. یہ اللہ معاف فرمائے. اب یہاں تو پھر کوئی بیان نہیں چلتا نا، پھر بھائی پھر بیان نہیں چلتا یہاں. شوہر کو اب جب میں تو اتنا پھنستا ہوں، اب ماں باپ کے حقوق بیان کرو پرچہ آ جاتا ہے. کیوں؟ ہم اولاد نہیں ہے کیا؟ اچھا بھائی اولاد پر بیان کرو پھر پرچہ آ جاتا ہے. ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے. بیوی کے حقوق پر بیان کرو تو شوہر لڑنے لگتا ہے، شوہر کے حقوق پر بیان کرو تو بیوی لڑنے لگتی ہے. اب کیا کریں آپ بتاؤ؟ بس خاموش بیٹھے رہو. اور کیا بیان کرے گا آدمی؟ بچے تھے چھوٹے، ہم جب پڑھا تھا کتاب کے اندر کہ بیٹے کو بٹھایا گدھے پر، ابا پیدل چل رہا ہے. ایک گاؤں پر پہنچے تو کسی نے کہا دیکھو نالائق اولاد، بیوقوف باپ. ارے باپ کو اوپر بیٹھنا چاہیے. باہر نکل کے بیٹا اتر ہوئے، تھلے اتر ہوئے. ہاں خود بیٹھ گیا. دوسرے گاؤں پہنچے تو انہوں نے کہا یہ لے جاہل کہیں کا بڈھا، ساری زندگی کھوتے پر بیٹھا ہے اور بیچارے کو جو ہے پیدل چلا رہا ہے، خود نواب کا بچہ کھوتے پر بیٹھا ہوا ہے. ہن کی کریے جناب؟ بیٹے سے کہا بیٹا تو ساتھ بیٹھ جا. تیسرے گاؤں پہنچے، لوگوں نے کہا ابے پاگل ہے جانور پہ اتنا ظلم، دو بیٹھے ہوئے. اس کے بعد پھر آگے چلے گاؤں کے اندر تو کہا اب کیا کریں؟ کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ کھوتے کے ہاتھ پیر بند کیے اور اس کو بانس میں پھنسایا. دونوں باپ بیٹا کندھے پہ کھوتے کے پر لے جا رہے ہیں. کھوتے پر وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا پل تھا لکڑی کا، جب وہاں پہنچے دھڑ تینوں نیچے. ہمارا بھی اب یہی حال ہے، اس پر بیان نہیں کرو، اس پر بیان نہیں کرو، اس پر بیان نہیں کرو. ایسے پھر وہی کرنا چاہیے. ایک آدمی گاؤں میں بڑا بک کرتا تھا کہ ارے ہمارا بیان سنو نا، پرکھ سے اڑ جائیں گے. پرکھ سے اڑ جائیں گے؟ بھائی پرکھ سے اڑا کرنے کے لیے درد دل کی قدر نہیں ہے. تم لوگ بیان کرتے ہو، درد دل نہیں ہے. گاؤں والوں نے کہا بھائی بٹھاؤ اس کو ممبر پر. واقعی ممبر پر بیٹھا. دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے میں آج کیا بیان کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں. کہا پاگل ہے، جب تم لوگوں کو پتا ہے مجھے کیا بیان کرنا ہے تو فائدہ کیا بیان کرنے کا؟ بھاگ گیا. گاؤں والے پھر گھیر کر لیا اس کو کہ عجیب آدمی ہے یہ. دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے میں تم سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں آج؟ تو گاؤں والوں نے آپس میں طے کر لیا. آدھوں نے کہا معلوم ہے، آدھوں نے کہا نہیں معلوم. کہ جن کو معلوم ہے وہ ان کو بتا دے، جن کو نہیں معلوم ہے فائدہ کیا بیان کرنے کا؟ بھاگ گیا. گاؤں نے کہا یہ تو عجیب مصیبت ہے. پھر پکڑ کر لیا کہ بلکہ مچھلی یہ ہاتھ میں ہی نہیں آتی. دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے آج کیا میں بیان کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا جی نہیں. کہا جاہلوں سے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ بھاگ گیا. ہم میرا بھی وہی اسٹیج آ گیا ہے بھائی. عورتوں پر بیان کرو تو مرد کہتے ہیں کمیشن لیتا ہے عورتوں سے. مردوں پر بیان کرو تو عورتیں کہتی ہیں ہمارے شوہر وہاں جاتے ہیں نا، ان کو ہنساتے ہیں اور ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، ان کی بات سن کر کان لگاتے ہیں، ان کی جھوٹی بات پر یقین کرتے ہیں. ہم بیچاریاں یہاں مر رہی ہیں، مرنڈا تو پی رہی ہو، پیزا تو کھا رہی ہو، پھر بھی مر رہی ہو، پتہ نہیں کیسے مر رہی ہو. ہم سے پوچھو ہمارے دل کا کیا حال ہے. جو شوہروں کا کیا ہے، شوہروں کا کیا ہے، ان سے پوچھو کیا ہے. بیچاروں کی حالت جو ہے وہ تو ان سے پوچھو. نوکریاں کرتے ہیں، ڈانٹ کھاتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے. اور آپ ذرا عقل تو لڑاؤ. آپ ذرا ایسا حیرانی ہوتی ہے عقلوں پر. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آدھی عقل کی فرمایا تو ان کو حقیر تھوڑی سمجھا ہے. ٹیڑھی پسلی فرمایا تو ان کو حقیر تھوڑی سمجھا ہے. تمہاری آدھی عقل کی یہی تو بات ہے. یعنی کہ ہمارے پاس جو سامنے آئے گا اللہ معاف فرمائے، بغیر تحقیق کے ہم اس پر عمل کر لیں گے. اللہ معاف فرمائے. یہ کوئی نعوذ باللہ عدالت ہے جو آپ کو وارنٹ بھیج دیں گے، ان کو وارنٹ. یہ تو اللہ کے لیے ہے. جس کو 100% مرضی ہے اپنی اصلاح کریں، جس کو نہیں کرانی ہے نہیں کریں اصلاح. یہ ایسے بدتمیزی کی باتیں کہ شوہر سامنے آ جاتے ہیں اور وہ ہنستے بولتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ان کو ہر بات ان کی تم سنتے ہو اور ان پر تمہیں اعتماد جلدی آ جائے. ہم سے پوچھو ہمارے کیا حالات ہے. کیا حالات ہے بھائی؟ تم سے پوچھیں، تم نام محرم ہو، ہم تم سے کوئی حالات پوچھیں گے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ اب جب شیخ پر اعتماد نہیں ہے تو چھوڑ دو نا. کوئی اس میں کوئی شریعت نے زبردستی تو نہیں کی. آپ کی جہاں مناسبت ہے وہاں بیت ہو جاؤں. آپ کو ہم نے کوئی نام محرم میں نہیں کہوں گا ہم نے کوئی آپ کے پیر پکڑے، یہ جملہ نہیں کہتا. ہم نے آپ کی کوئی منت کی ہے؟
کہ اب ہم سے بیعت ہو جاؤ جب ہم گندے ہیں؟ خود کہتے ہیں ہم گندے ہیں. جب ہمارے اندر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اصلاح کا اور ہم شوہر صاحب سامنے آ کے ان کی بات پر یقین کر لیا. بھائی دونوں طرف کی سنتے ہیں, پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے؟ ہم قرآن پاک حدیث پاک کی بات بتاتے ہیں. اس کے بعد جس کی قسمت ہوتی ہے اپنی غلطی مان کر اصلاح کراتا ہے, جس کی قسمت نہیں ہوتی وہ جھوٹ بول کر بچ جاتا ہے. تو ہمیں کوئی غیب کا علم تھوڑی ہوتا ہے. مطلب بیان کا حضرت مجدد فرماتے تھے بیان کا سہارا لو. جب کوئی آئے اس کو دین کی بات بتاؤ, ان کو سمجھاؤ کہ بھائی آپ کی بیوی تو ہمارے سے رابطہ نہیں رکھتی نا, آپ اس کی شکایت لائے ہو نا, آپ کی بیوی نے تو کوئی خط نہیں لکھا نہ, میں ان کو کیسے خط لکھ دوں, مجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں. آپ صبر کرو بھائی. بیگم صاحبہ کا خط آتا ہے, شوہر بھائی ہم سے بیعت نہیں ہے, اصلاح نہیں کراتا, آپ نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم تو آپ کو نصیحت کریں گے نا بھائی. ان کو تو چاہے دونوں میاں بیوی بیعت بھی ہوں, لیکن مجھ سے جو آپ رابطہ کر رہے ہو چاہے مرد یا عورت, میں تو آپ کو نصیحت کروں گا نا, ان کو تو جا کے نصیحت نہیں کروں گا. عقل ہو تو نا, عقل سے پیدل کیا سمجھے گا ان باتوں کو. اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے کہ میری جنت بن جائے, دوسرے کی اصلاح کی فکر ہے. شوہر صاحب لنگی کیوں پہنی ہے؟ بھائی اس نے پہنی ہے, تیرا کیا واسطہ؟ لنگی پہنی ہے تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ وہ لنگی کا وہاں منع ہے جب اجتماعی آرام وغیرہ کا موقع وغیرہ ہو, جب منع ہے. آپ کے شوہر ہے, وہ آپ کی اس کی مرضی ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے تم نے یہ کیا کیا. شوہر صاحب بیوی کے پیر پکڑ رہے ہیں, رو رہے ہیں, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے. ابے تو بھیک مانگ رہا ہے کوئی, بیوی کے پیر پکڑ رہا ہے, کہہ رہا ہے وہ اس لیے پکڑے کہ دل چاہتا تھا دونوں ٹانگیں کھینچ کے گرا دوں, اس لیے میں نے پیر ہی پکڑ لی ہے. شاباش جوان, تمہارے پر بھی پتہ نہیں کیا بات آدمی کہے جائے. تمہیں ضرورت کیا زبان چلانے کی؟ تم خاموش رہو, پخ پخ کرتی رہے. یہ گھر تباہ ہو گئے, گھر کے گھر تباہ ہو گئے. کھوپڑی آؤٹ ہو گئی اور 3 فائر مار دیے یا 1 فائر بھی مار دیا. اب سب پریشان, رو رہے ہیں, سارا خاندان پریشان. اپنی زندگی پر رحم کرو. شوہر کی بات سن لی, وہ یہاں آ کر ہمارا حال پوچھو, ہمارا حال کیا ہے, کیا حال ہے, چلو آپ بتا دو بھائی کیا حال ہے. قسمت میں لکھا ہے نہیں لکھا ہے؟ یہ پرچہ پڑھا, غم دکھ پریشانی کیوں آتی ہیں؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو, پرچہ پڑھا؟ ہاں پڑھا. عمل کیا؟ صبر کا پرچہ پڑھا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو جواب لکھا تھا, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غم لکھے, پریشانیاں لکھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب, حضرت فرماتے تھے کوئی شیخ ہوگا یہی لکھ دے گا نا کہ آپ جو ہے یہ وظیفہ پڑھ لو, لیکن حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد کے جواب نے زندگی کا رخ بدل دیا. فرمایا کہ آپ نے اپنی تکلیفیں تو لکھ لی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے جو آپ کو نعمتیں دی آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. آپ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں جو آپ کو دی ہوئی ہیں یہ بھی لے لیں, پھر آپ کیا کرو گے؟ وہ حاکم بھی ہے, حکیم بھی ہے, اس کا مراقبہ کرو. حاکم میں آرڈرز آ گئے, ختم جمعے کی چھٹی, 12 کروڑ عوام ایک طرف, یہ ایک طرف, جمعے کی چھٹی ختم. اس کے نقصانات تو گنو ذرا. ہمارے بچوں نے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں جن کو دین سمجھ ہے وہ ان کو مسجد میں لاتے ہیں؟ نہیں, گھر پر ہیں, ٹریفک میں پھنسے ہوئے, ان کی جمعے کی نماز ہوتی ہے. 18ویں منزل پہ دفتر ہے, لفٹیں بھری ہوئی ہیں, جمعے کی نماز ہوتی ہے؟ لیکن نہیں, ختم تو ختم چھٹی. حاکم ہے, انہوں نے حکم دے دیا, ختم بات. اب پخ پخ کرو جا کر. کوئی حکیم ہے, حکیم مرضی ہے کسی کو شیرہ ابریشم شیرہ اناب والا پلا دے, کھلا دے, ابریشم والا خمیرہ اور شاہ ابدالی شربت پلا دیں, اور اس کی مرضی ہے چرایتا کڑوی دوا دے دیں. تو اللہ کے بندے وہاں تو کچھ نہیں کہتے ہو. ایک کو ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے گیسز ہیں جاؤ, دوسرے کو کہتا ہے ڈائریکٹ ایکو کراؤ. ڈاکٹر صاحب آپ کی 2 آنکھیں, ان کو تو آپ نے کہا گیسز ہے جاؤ, آپ نے ان کو کہہ دیا سی این جی پمپ کھولو جا کر, گیسز ہے تو, اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کراؤ, نہیں وہ ایکو کراؤ ڈائریکٹ. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ لیبارٹری والوں سے ملے ہوئے ہیں آپ؟ کیا ڈاکٹر جواب دے گا؟ نیچے بیسمنٹ میں نماز ہوتی تھی اور بیان ہوتا تھا بیسمنٹ میں نیچے, اور کچا اور ایسا اندھیرا وغیرہ سب, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آج یہ دن دکھا دیا. تو ایک نکاح تھا بھتیجے کا یا بیٹوں کا, مجھے یاد نہیں, بانجوں کا کسی کا نکاح تھا. تو بڑے بڑے علماء اور سب آئے ہوئے تھے. تو جب اللہ ہنساتے ہیں, ہنسی کی بات آئی, میں نے کر دی. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے بھانجے مفتی صاحب مجھ سے بیعت ہیں, وہ اپنے دوست کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو دوست نے کہا عجیب بات ہے, بیان میں ہنسایا اس نے, وہ تھوڑا دوسرے طبیعت کے ہیں. انہوں نے کہا یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں نیچے بیسمنٹ میں؟ کہا ہاں. کہا یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں. اس طرف بھی دروازہ تھا, بند کر دیا. یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں؟
کہ آپ کو جس دروازے سے جانا ہے چلے جائیں، میرے شیخ کی بات مجھ سے مت کریں. وہ حیران ہو گیا، وہ دروازے پتہ نہیں کیوں دکھا رہا ہے، حیران ہو گیا کہ یہ سب علماء ہنس رہے ہیں، یہ بچے ہیں، تو سب سے آگے بڑھ گیا. وہ مفتی صاحب وہ مفتی صاحب وہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، تو سب سے آگے بڑھ گیا. تو یہ اعتراض کا مادہ انسان کو دور کر دیتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اعترض علی شیخہ ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا، جس نے اپنے شیخ کو حقارت سے دیکھا، بدگمانی کی، فلاح نہیں پا سکتا. فلاح عربی زبان کا جامع لفظ ہے کہ آسمان زمین کی بھلائیاں نہیں پا سکتا. وہ آپ تو بدگمانی کر رہے ہو شیخ سے کہ مردوں کی سن لیتے ہیں، ہمارے کو کچھ پتا نہیں. بھائی تو پہلے پڑھنا. یہ جو حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جواب لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں وہ اللہ واپس لے لے تو پھر شکر کی تعلیم دی. اگر عورتوں کو خط میں لکھ دو کہ شکر کرو، آپ کا شوہر آپ کو گالی نہیں دیتا، آپ کو مارتا نہیں ہے. ہمارے پاس وہ بھی خط ہیں کہ شوہر، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ابھی، جو اپنے بیوی کو زنجیروں سے اور ڈنڈوں سے مارتے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کون، ضرورت نہیں ہے، وہ ختم بات ہو گئی. وہ یہاں آنا شروع ہوا، مکھن ہو گئے. بیوی بیچاری سادی کہتی ہے شیخ سے کہو جزاک اللہ کہ شیخ نے گدھے کو انسان بنا دیا. اب میں نے کہا پاگل بیوی سے کہے کہ یہ کیسا جملہ وہ کہہ رہی ہے، آپ کو گدھا بنا رہی ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں. یہاں بھی بتایا کہ بیوی نے کہا گدھے کو انسان بنا دیا. تو ایسے جو کس کو، مجھے آپ کو کسی کو بھی تکلیف ہے، اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر اتنا لکھ دینا کہ آپ اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھو، حدیث پاک ہے کیسے کیسے شوہر ظلم کرتے ہیں، کس طرح عورتوں کو نوکریوں پر لگا کر اس کے پیسوں سے چرس پیتے ہیں، کس طرح ڈنڈوں سے مارتے ہیں، کس طرح کپڑے پھاڑتے ہیں، بچے کے دودھ کے پیسے نہیں دیتے، گھروں میں ٹھاٹ کر رہی ہو بیٹھے ہوئی، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، کھانے مل رہے ہیں، چاہے جیسا بھی مل رہا ہے، کروڑوں سے اچھا ہے، کپڑے کیسے ہیں آپ کے پاس، ان کے دیکھو آپ. اور ایسے گھٹیا اور بے غیرت شوہر. ابھی چند 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے، رمضان سے 1.5 ہفتہ پہلے، ایک صاحب نے جوئے میں بیٹی کو آ رہا ہے. علاقہ بھی خطرناک، وہ آدمی بھی خطرناک، وہ روتے داڑے مار مار کے رو رہی ہے. کبھی آئیں گے، اب کیا ہوگا میں تفصیل نہیں بتا سکتا، اس میں حیا کی باتیں، پھر دماغ انسان کا وہاں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح شوہر مار مار کر، میرا دوست آیا اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، 3 4 بچے، حالانکہ اس پہ اطاعت نہیں ہے، لیکن دانت توڑ دیے مارتے مارتے، تجھے میرے دوست کے ساتھ جانا ہوگا. ایسے بھی ہیں بے غیرت. تو آپ اور ہم شکر نہیں کرتے، اس لیے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. جب گاڑی صحیح چل رہی ہے، کوئی مخالف بات ہے نہیں، تو ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے جیسا کوئی نیک نہیں ہے کوئی جناب. جہاں لڑکی آ گئی اس نیکی بھول گئے، جہاں خوبصورت لڑکا آ گیا نیکی بھول گئے، جہاں مزاج کے خلاف بات ہوئی تتیا کی طرح کاٹنا شروع کر دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، کہ اے بی بی، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے شوہر کی بے عزتی اور گردن پکڑنا، گریبان پکڑنا اور ایسا بدتمیزی وغیرہ، تو اس کے دل پر جو بال آ جائے گا نا، بال جو آ جائے گا وہ جلدی نہیں نکلے گا، پھر رونا پڑے گا. فارمیلٹیز کی تو محبت کر لے گا، ضابطے کی رابطہ نہیں ہو سکے گا. پھر ضابطہ الگ ہے، رابطہ الگ ہے. ضابطے والوں کو آسمان سے ضابطہ ملتا ہے، رابطے والوں کو آسمان سے رابطہ ملتا ہے. چند دن کی زندگی ہے، ارے گزار لو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. نہیں شوہر ہمارا غلام بنے، جو ہم کہیں بس وہی کرے گا. بیوی ہماری نوکرانی بنے، ہماری جوتی کی نوک بنے، تب سب صحیح چلتا ہے. ہمارے مرضی سے زندگی نہیں چلے گی. جتنی پریشانیاں غم ہے نا، اس کی ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ کو ہٹاؤ. حضرت مجدد فرماتے ہیں بنیاد ملے گی، بنیاد کھودو، ایک چھوٹا پرچہ ملے گا کہ میں اس طرح چاہتا ہوں. اور نعوذ باللہ اللہ میرے مزاج کے حساب سے فیصلے کرے. دوزخ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی اگر ہمارے حساب سے فیصلے ہوئے تو دھجیاں اڑ جائیں گی جسم کی ہزاروں. اللہ کو پتا ہے، رب ہے، پالنے والا ہے کہ کس ربوبیت کے کس انداز سے بندے اور بندی کو لے کر چلنا ہے. رضا بالقضاء کے بیانات تو ہو جاتے ہیں. تو کیا رضا بالقضاء پر عمل کر رہی ہے، میں کیا عمل کر رہا ہوں، شوہر صاحب کیا عمل کر رہے ہیں. اپنے نفس کی غلامی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو خدا معبود بنایا ہوا ہے، الہ معبود بنایا ہوا ہے. جو خواہشائی عمل کر لیا، گھر کو جہنم بنا دیا. پھر کہتے ہیں بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، وہ ڈر کے مارے ان کی حالت کیا ہوتی ہے.
جب ساس سسر دیکھیں گے کہ اتنی زبان چلتی ہے، اور بھائی ہمیں تو اپنی عزت پیاری ہے، خاموش رہو بس. ایک طرف کہتے ہیں الگ نہیں ہونا ہے، پھر دوسری طرف 2-3 مہینے کے بعد چیخنے لگتے ہیں. بھائی ہم تو آپ کو الگ کہہ رہے تھے مفتی صاحب سے پوچھ کر، وہ آپ الگ ہی نہیں ہو رہے. پھر کہا نہیں میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گی، الگ نہیں رہوں گی، مجھے رابعہ بصریہ بننا ہے. تو یہ رابعہ بصریہ اس طرح بنیں گے؟ ایک دماغ ایک طرف لا کر ایک فیصلہ کرو نا بھائی. رات کو آپ یقین کریں گے پرسوں رات کو مشکل سے آدھا پونا گھنٹہ سویا ہوں، مشکل سے. میں جانتا ہوں کہ وائبریشن کے بغیر میں سائلنٹ کر سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی خوشخبری سن کر پھر آرام سے سوئے تو سونے میں مزہ ہے. خوشخبری کیا ملتی، اذیت کے ساتھ رات گزری، نیند ہی نہیں آ رہی تھی. لمبی لمبی باتیں کرنے والے. میں نے ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا، بڑا تیر مار لیا شیخ کی بات کو منع کر کے. شیخ جو بات بتا رہا ہے دین کی بتا رہا ہے، تو آپ نے عمل نہیں کیا، تو میری بات پہ عمل نہیں کیا، تھوڑی آپ نے شریعت کی بات پہ عمل نہیں کیا. اب آپ 50 پرچے دے تو معاف ختم. اپنی بھی معاف کرانی ہے اللہ سے. وہ اذیت جو ہوئی وہ تمہارے تکبر کی وجہ سے ہوئی. تکبر کا علاج ایسے نہیں ہوتا پرچے پڑھ کر، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کے تکبر، یہ بھی بتایا صدیقین کی آخری سرحد سے تکبر اور جہا نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے کھوپڑے میں بھی عقل سلیم فہم سلیم عطا فرمائے، اور میرے دل کو اللہ قلب سلیم بنائے. دل باتیں کرنا آسان ہے، غصے کی بات پر غصہ کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے. دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، خود گھر میں بیوی سے لڑ رہے ہیں، اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، تڑیاں لگا رہے ہیں. تو جانتی نہیں ہے میں کون ہوں. اور بیچاری کیا بولے گی، جانتی نہیں ہے کون ہے، اس کو تو سب پتا ہے کون ہے. آج سمجھا کریں نا، اس کو تو پتا ہے نا کیا ہے کیا نہیں ہے. بیوی کے سامنے فائر مار رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں، اس کو تو پتا ہے یہ فائر مارتا ہے دن بدن. ایک آدمی جو ہے وہ ٹرین میں چڑھا، اس کے برتھ پر کوئی سویا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، بھائی جان میری برتھ ہے اٹھ جائیے گا. تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. کہے بھائی آپ سو جائیں بھائی جان. اگلے اسٹیشن پر کچھ لوگ اترے، یا عورتیں بھی اسی طرح کہ تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. میں اس وقت منسٹر ہوتی اور تمہاری جوتیاں تمہارے سر پر رکھواتی. تو جانتا نہیں میں کون ہوں. شوہر کہ تو جانتی نہیں میں کون ہوں. ارے ہم جانتے ہیں تو کون ہے. کون ہے؟ سب کو پتا ہے کون کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. باقی تو اللہ کو پتا ہے، ظاہری بات ہے. دوسرے اسٹیشن پہ کچھ اترے چڑھے، تو ایک صاحب کی تھا وہ بکنگ، وہ تو اتر گئے تھے. کہا بھائی جان کیا ہے؟ کہا بھائی جان میری برتھ ہے بڑھ جائے گا. تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. بیچارہ بیٹھ کے، نہیں بھائی جان آپ کی سیٹ ہے. تیسرے اسٹیشن پر کوئی چڑھا جناب، کوئی ایسا تو ابھی فی الحال تو کوئی نظر نہیں آ رہا، بس ڈاکٹر رحمت اللہ بھی اس سے کم ہے تھوڑا. وہ اصل جو چیز ہے وہ چلی گئی ہے، وہ ای میل کا کوئی کام ہے. وہ اس نے اٹھایا، اس کو اٹھے، کہے تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. اس نے کہا تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، کون ہے تو؟ کہا جی میں مریض ہوں جناب. تو ہمارے بھی یہی حال ہے، مریض ہیں، نفس کے قیدی ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے گزر گئے، اب ولایت آنے والی ہے، سمجھتے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ شیطان نفس کے چکر میں آ گئے. ابھی زیادہ معافی اور خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اصلاح کراتے رہو، جواب ملتا رہے گا. ایسے زبانی کہ آئندہ نہیں ہوگا، سب ایسی بات ہے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، شروع میں جس پہ بات کی تھی، 3 مہینے سے زیادہ ہوئے ہیں. وہ بیویاں جن کی آدمی مثالیں دیتا تھا کہ ان کے گھر میں جاؤ دیکھو یہ رابعہ بصریہ ہے، وہ اللہ معاف فرمائے، آپ کو کیا بتاؤں. ابھی چند دن کی بات ہے، بدتمیزی. تو اس نے کہا کہ میں پھر شیخ کو بتا دوں. وہ انہوں نے کس وجہ سے شادی کی وہ میں نہیں بتاتا، کہ میرے تعلق ان کا اصلاح وغیرہ کا جو بھی تھا میں وہ نہیں بولتا. تو کہا ہاں بتا دو شیخ کو جا کر. اکڑ دیکھیں آپ، وہ اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے، پھر میں شیخ کو بتا دیتا ہوں. کہاں تو بتا دو نا، پھر کیا ہے. 4 مہینے 5 مہینے شادی کو، 8 مہینے 10 مہینے 12 مہینے ہو گئے، سب ختم. ہاں یہ وہ جب بتائے گا شیخ کو کہ بیوی نے کہا ہاں بتا دوں، پھر ایک ساتھ دڑ 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 واقعات.